بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. حاضرین گرامی، ہمارے سامنے سورۃ الحج ہے. یہ سورت اگرچہ مکی ہے لیکن اس کی 5 آیتیں، آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 23 تک یہ مدنی ہے، لیکن مکی ہے، لیکن آیت نمبر 9 سے 23 تک مدنی آیتیں ہیں. بعض علماء نے اس کے برخلاف لکھا ہے کہ آپ بعض مصاحف میں مدنی لکھا ہوا پائیں گے. اس میں کچھ آیتیں مدنی ہیں، کچھ آیتیں مکی ہیں. آیتوں کی کل تعداد 78 ہے. اس سورت کا ایک ہی نام ہے سورۃ الحج. اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسک اور مشاعر، اس کے بعض مقاصد، اہم بنیادیں اور اس کے کچھ احکامات کا ذکر فرمایا ہے. سورت کے ابتدا اور آخر کا تعلق اور ربط. پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو تقوی کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو، دنیا کے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، ڈرو بچو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے جو ڈرنے کی چیز کا تذکرہ کیا قیامت کا، کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی، یعنی بڑی ہولناک چیز ہے. یوم ترونہا، اگلی آیت میں کہا، جس دن تم اسے دیکھو گے تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے کہ نشے میں ہیں، مست ہیں. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش اور نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت اور بڑا شدید ہوگا. اس لیے تم اللہ سے ڈرو، وہ دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے. آغاز کلام اس سے ہوا اور سورت کا خاتمہ تقوی کے معالم، نشانات اور اوصاف سے کیا گیا کہ متقی پرہیزگار آدمی بنے گا کیسے. شروع میں کہا اللہ سے ڈرو، اور خاتمہ کیا اس بات سے کہ آپ کون سے اوصاف اور خصائل اپنے اندر لائیں گے تو متقی ہو جائیں گے اور قیامت اور اس کے بعد کی سزاؤں سے محفوظ رہیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیتوں میں، آخری آیتوں میں، جس میں نماز، زکوٰۃ، مجاہدہ اور نیکی کے کاموں کا کرنا اور اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا شامل ہے. چنانچہ یہ آیتیں ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے. ہمارے ہاں جہاد کا معنی صرف جہاد بالسیف سمجھا اور بولا جاتا ہے. اول وہلہ میں وہی معنی دماغ میں آتا ہے، اور اب تو اس لفظ کو دشمنان دین نے اتنا بدنام کر دیا کہ اس لفظ کا استعمال ہی مانو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرم کا ارتکاب کرنا ہوا. حالانکہ اگر جہاد کے صحیح معنی کو جانا سمجھا جائے اور اس سورہ حج کی آیت کی پس منظر میں جس میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی قتال کی، اس کے مقصد کو سامنے رکھا جائے تو دنیا یہ ماننے پر مجبور ہوگی کہ یہ جنگ کوئی ظالمانہ جنگ نہیں ہے. جہاد ایسے ہی لڑائی نہیں ہے جس میں کسی پر ظلم اور زیادتی ہو، اور اس کے علاوہ صرف ہتھیار والی لڑائی کو جہاد نہیں کہا جاتا. دین کے لیے کوشش کرنا، وہ چاہے زبان سے ہو، قلم سے ہو، مال و دولت سے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کو فروغ دینے، برائیوں کو اور شر کو روکنے یا ختم کرنے کے لیے محنت کوشش کرتا ہے تو جہاد بمعنی کوشش میں وہ شامل اور داخل ہوگا. اس کی مختلف قسمیں ہیں. بہرحال اس تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور پھر تم کو دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی مشقت اور حرج بھی نہیں رکھا. یہ اللہ کے
کا فضل و کرم ہے۔ اور دنیا میں یہ جو ایک سادہ سا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، یہاں کہا کہ دین میں حرج نہیں رکھا، دوسرے مقام پر کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ یہ دنیا کے کسی دین مذہب میں یہ خوبی آپ کو نہیں ملے گی کہ انسانی فطرت اور طاقت کی پوری رعایت اور لحاظ کر کے احکامات دیے گئے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ملت بمعنی دین، جب اس پر عمل کیا جائے اور کسی نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافذ کر دے تو اسے دین کو ملت کہا جاتا ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ یہاں ایک نقطہ آگے انہوں نے، خیر وہ آگے آئے گا تو ہم گفتگو کریں گے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، قرآن کے نزول سے پہلے بھی اس نے تم کو مسلمان کہا، نام رکھا، وفی ھذا، اور اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ قرآن کے مختلف مقامات پر یہ مضمون بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں، انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے، اور امت محمدیہ بھی آپ کے ساتھ گواہی دے گی قیامت کے دن۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لہٰذا نماز قائم کرو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، رہن سہن، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، کھانا پینے میں حلال حرام، ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا لحاظ کرو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا یعنی تمہارا ولی ہے، تمہارا کارساز ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کتنا بہترین وہ کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، وہ آیت کے شروع میں جو حکم دیا گیا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، ان اوصاف کو، اللہ کے راستے میں جہاد، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو دوسرے احکامات دیے گئے ہیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہی تقوی ہے۔ تو آخر میں گویا تقوی کے معالم بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے وَذَلِكَ لِأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ، اور یہ پوری سورہ اس طرح سے تقوی کے مفہوم کو اپنے اندر سمیٹتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کا تقوی یہ مضبوط امت کی تعمیر کی بنیاد بھی ہے اور امت کی فلاح اور کامیابی کا نشان بھی ہے۔ اس کے بغیر امت مضبوط بھی نہیں ہو سکتی اور کامیابی سے ہمکنار بھی نہیں ہو سکتی۔ پورے قرآن میں جا بجا آپ کو ملے گا کہ کامیابی متقیوں کے لیے ہے، اللہ کی رحمت متقیوں کے لیے ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اللہ ان پر رحمتیں، برکتیں نازل کرتا ہے اور ان کو شعور دیتا ہے۔ ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد یہ تقوی ہے، اس لیے یہ سعادت کا معیار اور محور ہے۔ اللہ نے اس میں ابتدا اور انتہا میں اس کو بیان فرمایا۔ المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا مرکزی عنوان یا مرکزی موضوع ہے دور الحج فی بناء الامہ، امت کی تعمیر میں حج کا کردار۔ حج کیا کردار ادا کرتا ہے، اس سے کون سے پیغامات ملتے ہیں، ساری امت کو اس کا وہ پیغام دیا جائے اور اسے اختیار کر کے امت کی تعمیر کی جائے۔ اس سورہ مبارکہ کے موضوعات نمبر 1، آیت نمبر 1 یا 2 سے 24 آیت تک اللہ عز و جل کے تقوی کا حکم ہے۔ پھر ان آیتوں میں تقوی کے حکم کے بعد اللہ نے حکم دیا، اللہ کے احکامات اور شریعت کے مقابلے میں انسانی برادری کے جو برتاؤ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں لوگوں کی قسمیں بیان کی ہے کہ اس امر کو اختیار کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا الگ الگ رویہ ہے، پھر ان کی جزا کا بھی ذکر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ حج میں کئی جگہوں پر اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا، ایک میں تقوی کا حکم ہے نمبر 1 اور 2 میں، اور اس کے بعد لوگوں کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو بغیر علم کے جدال کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى طَرَفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فائدہ دکھتا ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، نقصان پریشانی جھنجھٹ نظر آتی ہے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن کَذَا، اور پھر آخر میں مسلمانوں کا بھی ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی قسموں کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بعد کون کون سا عمل کر رہا ہے ان اقسام کا تذکرہ ان آیتوں میں آیت نمبر 24 تک کیا گیا۔ نمبر 2 اس کے موضوع میں عرض الادلۃ العقلیہ التی تؤکد وجود الخالق، ایسی عقلی دلیلوں کو پیش کیا گیا ہے جو اس بات کو بالکل مضبوط بناتی ہیں، ذہن و دماغ میں قوی قوت دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی خالق کا وجود ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ قبروں میں جو لوگ مر چکے ہیں، قبروں میں ہیں، برزخی حالت میں سڑ گل بھی گئے ہیں، تو اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، اور قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں سورہ حج میں آیت نمبر 5 اور ان کی بعد کی آیتوں میں بڑی زبردست دلیلیں دی ہے اپنی قدرت کی، اور دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم دوبارہ زندہ کرنے کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے دیکھو غور کرو کہ ہم نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، آدم کے پتلے کو مٹی کا بنایا، اس میں روح پھونکی، زندہ کر دیا، پھر اس کے بعد ثم من نطفۃ، پھر آدم کے بعد جب آدم و حوا کا وجود ہو گیا تو اب نطفے سے وجود ہوتا ہے، پھر نطفے کے بعد علقہ جمع ہوا خون، پھر مضغہ جو منقش اور غیر منقش ہوتا ہے، آیت میں آگے تفصیلات ہیں، اس تفصیل کو چھوڑ کر غور کیجئے کہ انسان کو ہم نے نہیں موجود تھا، ہم نے پیدا کیا۔ تو انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود انسان کو اللہ نے وجود بخشا، ہمارا اور آپ کا وجود۔ جس پروردگار نے نہیں کو وجود بخش دیا، ہم نہیں تھے وجود میں آ گئے، تو اب ایک چیز جو وجود میں آ چکی دوبارہ وجود میں لانا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ آپ عقلی طور سے بھی غور کیجئے کہ تعجب تو اس بات پر کرنا چاہیے کہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے، لیکن ہماری انسانی فطرت اور نفسیات یہ ہے کہ جن چیزوں کو عادتاً دیکھتا ہے اس میں تعجب نہیں کرتا، اور جو چیز نہیں ہوئی رہتی ہے اس کے ہونے کے سلسلے میں تعجب اور حیرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی کہ تمہیں اس پر تعجب کرنا چاہیے، اور جس ذات باری تعالیٰ کی قدرت نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کر دینا کون سا مشکل ہے۔ تو ایک دلیل یہ دی کہ تم نہیں تھے، تم کو پیدا کیا۔ دوسری دلیل اسی آیت میں آگے دیا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو بنجر اور خشک دیکھتے ہو، زمین سوکھ کر، ابھی گرمی کا موسم، ساری زمین سوکھ جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پس جب آسمان سے ہم پانی یعنی بارش برساتے ہیں، اتارتے ہیں، تو یہ زمین جو ہے پھول جاتی ہے، اور ہل جاتی ہے اور پھول جاتی ہے اور نشوونما ہوتی ہے، اور پھر ہر بارونق قسم کی نباتات اس سے اگاتی ہیں، اگا دیتی ہے۔ یہ جو 3 جملہ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے معجزات کے ضمن میں، قرآنی معجزات کے ضمن میں، سائنسی حقیقت کے ضمن میں، اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اپنے دروس میں کی ہے۔ اور رابطۃ العالم الاسلامی سے بعض محققین علماء نے ان آیتوں کی روشنی میں، جدید تحقیقات کی روشنی میں، کہ کس طرح زمین میں پانی کے قطرات ہوتے ہیں تو وہ اپنا راستہ بناتے ہیں، اور کس طرح سے زمین پھولتی ہے اور پودے اگتے ہیں، راستے بنتے ہیں، ان پودوں میں زمین کی اور پانی کی کیا کیا، زمین اور پانی کے کون کون سے اجزاء ملتے ہیں، پھر وہ غذائیت کی شکل اختیار، معدنیات ہیں، لوہا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانی صحت اور جسم کی قوت کے لیے ضروری ہے، وہ ساری چیزیں ان پودوں میں آتی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلنے اور آگ کی بھی صلاحیت پیدا کرتا ہے، سورج کی شعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ علمی معجزات کی شکل میں آپ تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری دلیل دی کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، جب خشک ہو گئی تو اب اس میں کوئی زندگی اور جان باقی نہیں، لیکن اللہ جیسے ہی پانی نازل کرتا ہے تو اب وہ پھر سے جی اٹھتی ہے، اس میں اب عجیب عجیب قسم کے خوشنما پودے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ لہلہاتے ہوئے بارونق ایک منظر پیش کرتے ہیں۔ تو مردہ زمین کو جو زندہ کرتا ہے اس کے لیے پھر سے مردہ انسانوں کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ دلیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ان چیزوں کا ذکر کیا جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔
یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ اس کے لیے دوبارہ زندہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نمبر 3 عرض و قصۃ بناء بیت الحرام. بیت الحرام کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کے قصے کا پیش کرنا اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ودعوت اللہ تعالی اللہ کی طرف سے تمام بندوں کو اس کے حج کی دعوت دینا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیتوں میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے گھر کے بیت کعبہ کے مقام پر ابراہیم کا ٹھکانہ بنا دیا. اللہ تشرک بی شیئا، کہ گھر کی تعمیر کرو، یہ ٹھکانہ ہے ہاں، اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف بناؤ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو. حج کی ندا پکارو. حضرت ابراہیم نے حج کی اذان دی، ندا دی، اور آج تک اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی طرف حج کے ارادے سے اس اذان کے جواب میں جاتے ہیں حج کے ایام میں. تو اس کا تذکرہ کیا گیا اس میں. نمبر 4 عرض لاحکام الحج. اس میں اس صورت میں حج کے احکام کا ذکر کیا گیا، پیش کیا گیا، اس کی منافع، بعض فوائد کا ذکر کیا کہ حج سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. لیشہدوا منافع لہم. آداب کا ذکر کیا گیا کہ حج میں کون سے آداب اختیار کریں. وما وراءها من تحریک مشاعر التقوی فی القلوب، اور ان سارے احکامات اور فرائض و سنن کے پیچھے جو دل کا تقوی مقصود ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا کہ یہی اصل ہدف ہے، جیسے قربانی میں کہا ہاں، اور جیسے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات کے بیان کرتے ہوئے بیچ میں کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ آیت نمبر 27 اور اس کے بعد کی آیتیں دیکھیے. احکام کے درمیان میں یہ کہا گیا، آیت نمبر 32 ہے غالباً اس کا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں، اس کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کی پرہیزگاری کا حصہ ہے. اسی طرح آیت نمبر 37 میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. حاجی قربانی بھی کرتا ہے اور قربانی دوسرے مسلمان بھی اپنے اپنے مقام پر بقدر استطاعت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان قربانیوں کے گوشت پوست اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، نہ وہ مطلوب ہے، تمہارے دل کا تقوی اللہ کو مطلوب ہے. ہاں، تو اس کے پیچھے اصل مقصد تقوی ہی ہے. نمبر 5 اس صورت میں قتال کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا، اجازت دی گئی ہاں، اسلامی شعائر اور عبادات کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں کی سرکشی کو پر روک لگانے کے لیے. ہاں، سورہ حج کی یہ جو آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن للذین یقاتلون، جن سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی گئی، اس وجہ سے اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. اور آگے آیت آپ پڑھتے جائیے تو یہاں بالکل صاف ہے کہ ان سے جنگ کی جا رہی ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو جنگ کی یا دفاع کی اجازت دی جا رہی ہے، جہاد کی. یہ بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا یا اجازت دی مقابلے کی، جہاد کی، اس سے پہلے نہیں تھی. نمبر 6 عرض و نمازج من تکذیب المکذبین و مسارعہم. کچھ ایسے نمونوں کو ان آیتوں میں، سورہ حج کی آیتوں میں پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی سچی تعلیمات اور نبوتوں کو جھٹلایا. ان کا کیا انجام ہوا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انجام سے دوچار کیا، اس کا کچھ نمونہ پیش کیا گیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ. یہ اللہ نے ذکر کیا کہ قوم نوح نے، قوم عاد نے، سمود نے، ابراہیم کی قوم نے، لوط کی قوم نے اور اصحاب مدین نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا. اسی طرح موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. اللہ نے کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو ہم نے تھوڑی مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا رہا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، آگے اور بھی دوسری آیت میں کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر انہیں تباہ کر دیا. تو ان کے انجام کا ذکر کر کے ہم کو تنبیہ
تنبیہ کی گئی، اس وجہ سے بھی ہم کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے اور غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر پچھلی امتوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ہلاکت سے دوچار کیا تو اللہ کا قانون ہمارے لیے بدلے گا نہیں۔ اگر ہم نے تقوی، پرہیزگاری اور شریعت کی پابندی کی بجائے آزاد روی اختیار کی، آوارگی اختیار کی، تو ہمارے لیے بھی اللہ کا وہی قانون کام کرے گا جو پچھلے سرکشوں کے لیے کام کرتا رہا۔ نمبر 7، دلوں کی مختلف قسموں کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر یہ آپ 53-54 کو اگر دیکھتے ہیں، 53-54، تو اس میں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف دلوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جو دل قلب مریض، بیمار دل، ایک وہ جو قلب قاسی ہے، سخت دل۔ ہاں، وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دل کے الگ الگ امراض ہوتے ہیں، رین، مہر، قساوت، ہاں، الگ الگ بیماریاں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی کئی بیماریاں ہیں اور سب سے سنگین اور شدید بیماری ہے قساوت قلبی۔ ہاں، قساوت قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دل پر جو قساوت کا شکار ہو جائے، کوئی نصیحت، قرآن کی تلاوت، جنت و جہنم کا تذکرہ، اللہ کی عظمت و کبریائی کا بیان اس کے دل پر کوئی اثر نہ کرے۔ ہاں، سنتا ہے گزر جاتا ہے، ایسی گویا وہ محروم شخصیت ہے جس پر اللہ کا کلام بھی اثر انداز نہ ہو، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات اثر انداز نہ ہو، جہنم کا ذکر سننے کے بعد اس پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ یہ قساوت ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، کیونکہ اس بیماری میں مبتلا انسان نصیحت کی توفیق کو، نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دل ہے مخبت، جھکنے والا، اطاعت شعار۔ آپ یہاں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اور اس کے بعد والی آیت میں ان دل کی ان قسموں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 8، بیان و تردد الکافرین والشک الذی لا یفارقہم۔ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے تردد، شکوک و شبہات کا بیان جو کہ کافروں سے کبھی الگ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، ایمان کی دولت سے بہرہ ہیں۔ یہ دولت جن کو ملی ہوئی ہے وہ محسوس کریں یا نہ کریں، اتنی زبردست نعمت ہے یہ کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ اس نعمت اور اس کی لذت سے ناآشنا ہیں، اور جو اس سے بہرہ ور ہیں وہ ان کافروں کی اس بے چینی سے بے خبر ہیں جو اس لذت کے نہ ملنے کی وجہ سے دوچار رہتے ہیں۔ ہاں، کافر لوگ، کفار و مشرکین جب حق کو نہیں مانتے تو قرآن نے مختلف بل الذین کفروا فی تکذیب فہم فی امر مریج، اور یہاں آیت میں کہا ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ۔ کافر لوگ مسلسل اس حق کے سلسلے میں شک و شبے کا شکار رہتے ہیں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت کا دن آ جائے یا پھر منحوس دن کا سخت عذاب ان کو آ گھیرے، اس وقت تک یہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہیں گے۔ ان آیتوں کا فہم فی امر مریج، یہ جو سورہ قاف آج پڑھی گئی اس میں ہے کہ وہ الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما، کیا ہے وہ آیت جو آج پڑھی گئی کہ جب انہوں نے حق کو جھٹلایا تو نتیجے میں وہ امر مریج میں ہیں، یعنی الجھن کا شکار ہے۔ تو کافر ہمیشہ الجھن میں رہتا ہے، ہمیشہ سچائیوں کو جھٹلانے کا اس پر مزاج غالب رہتا ہے، بل الذین کفروا فی تکذیب، اور یہاں کہا ہمیشہ شکوک و شبہات سے دوچار رہتا ہے، الجھنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے ایمان اور کفر کے نتیجے میں انسان پر، جس کو جو محسوس کرتا ہے عالم عارف باللہ وہی محسوس کرے گا۔ نمبر 9، فضل الہجرت فی سبیل اللہ لنصرت دینہ، اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کی فضیلت۔ اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا ان کو موت آ گئی خود سے، ذاتی طور سے، مطلب قدرتی طور سے موت آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن سے نوازے گا، وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، انہیں ایسے مقام پر اللہ ڈالے گا جنت میں جس سے وہ خود راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ہاں، آگے کہتے ہیں یہ دنیا میں بھی، مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے
ہجرت کا ثواب بتایا ہے، دنیا میں بھی اچھا رزق اور اچھی زندگی، اور آخرت میں بھی اچھا رزق، کیونکہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور اس نے ہجرت کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ نمبر 10 آخری موضوع انہوں نے ذکر کیا، اقامت الحجت علی الکافرین بضرب الامثلہ، کہ مثالوں کو بیان کر کے کافروں پر حجت قائم کرنا۔ چنانچہ سورہ کے اخیر میں کفر کا، شرک کا رد کرتے ہوئے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، لہٰذا کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ ہاں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن لوگوں کو تم، یہ لوگ اللہ کے سوا، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو جن کی، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب اکٹھا ہو جائیں، اور اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اسے واپس چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں بہت کمزور ہیں۔ ایک مکھی انتہائی حقیر مخلوق کا اللہ نے تذکرہ کیا، ساری کائنات مل کر، یا جتنے معبودان باطلہ ہیں جس میں انبیاء اور اولیاء بھی شامل کر لیجئے، فرشتوں کو بھی شامل کر لی، سب مل کر اللہ کے بغیر، سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے ایک مکھی پیدا نہیں کی وہ آسمان زمین کو، پیڑ پودوں کو، کائنات کی موجودات کو، آپ کو، ہم کو پیدا کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب انہوں نے پیدا نہیں کیا تو ان کو اختیار کہاں سے؟ جب اختیار نہیں ہے تو ان سے مانگا کیسے جا سکتا ہے؟ ان کی عبادت کا حق کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زوردار اور زبردست دلیل دی کہ ان امثلہ میں سے قرآن کی بیان کردہ کسی ایک مثال کو اگر انسان غور سے سمجھ لے، پڑھ لے تو وہ توحید کو قبول کر لے، شرک اور کفر سے توبہ کر لے۔ اس صورت کے ضمن میں کچھ فوائد کا جو انہوں نے ذکر کیا، نمبر 1 الکون کلہ یسجد للہ، ایک بات یہ پتہ چلی، یہ سورہ حج میں بتائی گئی کہ پوری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اب سجدہ کرنے کی کیفیت ہمیں دکھائی دے، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن قرآن نے خبر دی، اللہ نے بتایا کہ پوری کائنات اللہ کا سجدہ کی ہے۔ لیکن یہ بتاتے ہوئے سورہ حج کی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ سورج، چاند، ستارے اور جانور یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بطور خاص کی آیت ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت سجدہ ہی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بطور خاص، آسمان زمین میں جو ہے ساری چیزیں آ گئی، لیکن بطور خاص چند چیزوں کا ذکر کیا، والشمس والقمر والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ سورج بھی، چاند بھی، درخت بھی اور جانور بھی، چوپائے اور جانور بھی، زمین پر دب یدب چلنے والے، رینگنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب بھی، اور بہت سارے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بڑا پیارا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیے سب چیزوں کا ذکر کیا، عمومی طور سے کہا، لیکن ان چند چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ کیوں ان چند چیزوں کا ہی ذکر کیا؟ سورج، چاند، ستارے، جانور، ان کا ذکر کیوں کیا؟ تو کہا اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا اللہ نے بطور خاص ان کو ذکر کر کے یہ بتایا، یہ بیان کیا کہ یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ کے مربوب ہیں۔ اگر ہم عام زبان میں کہیں، ہاں تھوڑی ایسا لگے گی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلاں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، تو یہ تو انسان کا ٹکڑا جو جس کے ٹکڑے پہ پلتا ہے وہ بھی اللہ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اگر اللہ نہ دے تو وہ بھی محروم ہو جائے۔ تو جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں نا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ان پر نہ ہو، اللہ کی قیومیت ان کو نہ سنبھالے تو وہ موجود ہی نہیں رہیں گے۔ تو یہ چاند، سورج، ستارے، اللہ نے کہا نا قرآن میں، دوسری آیت سجدہ جو سورہ حامیم سجدہ کی ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہی سمجھایا، ستارہ نکلا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، بطور مناظرہ کہا تھا، یہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والے مجھے پسند نہیں، چاند اس سے بڑا ہے، اس کو مان لیتے ہیں۔ وہ بھی ڈوبا، میرے رب نے اگر راستہ نہیں بتایا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، سورہ انعام کی آیتیں۔ اب تیسرے نمبر پہ سورج کو کہا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا دیکھو یہ تو ڈوب رہے ہیں نکلنے کے بعد،
اے قوم کے لوگوں میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جو تمام آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سورج چاند ستارے نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں، کسی کے احکامات کے پابند ہیں، تو جس کے احکامات کے پابند ہیں اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ وہی بات یہاں سورہ سجدہ کی آیت میں، حج کی آیت میں کہی گئی کہ یہ ساری کائنات اللہ کے احکامات کی پابند ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے مربوب ہیں، اور سب اللہ کے زیر نگرانی ہیں، ہم یہ کہیں کہ کنٹرول میں ہیں، جو تسجد لخالقہا، جو اپنے خالق کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ اس آیت سے، سورہ حج میں کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کو حج کا کے اعلان اور منادی کا حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ حَجًّا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ہاں یہاں پہلے رجالن کا معنی لفظ استعمال کیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں پہلے رجالن کہ جب حج کے اعلان کریں گے تو کچھ لوگ پیادہ آئیں گے، پیدل چل کے، رجالن، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی، سفر کی تھکن اور چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ لاغر ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی، اس لیے ان کو ضامر کہا۔ ہاں دبلی پتلی اونٹنیوں پر، ہاں یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے چل کر آئیں گے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ نے حج کرنے والوں میں پیدل چلنے والوں کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ اے الذین یحجون مشیا علی الارجل، رجالن وہ لوگ جو پیروں پر چل کے، قدموں پر چل کے حج کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ چوپایوں یا سواریوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ کے لفظوں میں کہا۔ کیوں اللہ نے پہلے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرن لخواترہم، ان کے دل کی تسلی اور تلافی کے لیے، کہ ہم اگر سواری سے محروم ہیں تو ان کو یہ نہ لگے کہ محروم ہونے کے بعد اللہ نے بھی ہمارا بعد میں ذکر کیا، وَحَتَّىٰ لَا تَزْدَرِيهِمْ نُفُوسُ الرُّكْبَانِ، اور اس لیے بھی کہ جو لوگ سوار ہیں، جن کو اللہ نے سہولیات دے رکھی ہیں، وہ ان پیدل چل کر حج کے لیے آنے والوں کو کمتر نہ سمجھیں، ان کو کمتر نہ سمجھیں، لِبَيَانِ أَنَّ الْحَجَّ يَشْمَلُهُمْ جَمِيعًا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حج ایسا فریضہ ہے، دین کا حکم ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹتا ہے، فَيَتَوَاضَعُ، لہٰذا ضروری ہے کہ جو پیدل آ رہا ہے، جو سواری پر آ رہا ہے، کمزور آ رہا ہے، طاقتور آ رہا ہے، سب تواضع اختیار کریں، خاکساری اختیار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ نمبر 3، اول الناس بنصر اللہ هم المؤمنون الصادقون، اللہ کی مدد کے سب سے زیادہ لائق سچے مسلمان لوگ ہیں۔ سورہ حج میں یہ مضمون 2-3 جگہ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں سے دفاع کرتا ہے، اگر ایمان والے ہیں تو اللہ ہمارا دفاع کرے گا۔ ہاں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا، یہاں آیت نمبر 40 اور 41 کو انہوں نے حوالہ دیا، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کی یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، غالب ہے، تو اس کی طاقت کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، وہ قوی اور عزیز ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے قدم جما دیں، ان کو قوت و تسلط دیں، تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے جو ہے لوگوں کو روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر چیز کا انجام بالآخر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مومنین کی اللہ ضرور مدد کرے گا، یہ سورہ حج نے ہم کو یاد دلایا۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال بیان کی شرک کا رد کرنے کے لیے، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے جن لوگوں کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، سب مل کر بھی، تو اللہ نے یہاں مکھی کی مثال ہی کیوں دی؟ دوسرے جانور کی یا کسی اور چیز کی کیوں نہیں دی؟ تو کہا لِبَيَانِ بُطْلَانِ الشِّرْكِ وَتَجْهِيلِ أَهْلِهِ وَتَقْبِيحِ عُقُولِهِمْ، ہاں کہ شرک کے بطلان کو بیان کرنے کے لیے، شرک کرنے والوں کی جہالت و نادانی کو واضح کرنے کے لیے، اور ان کی عقل کی برائی اور قباحت کا ذکر کرنے کے لیے، اور خاص طور سے مکھی اس لیے اختیار کی ان مقاصد کے لیے تاکہ اس کام کے سلسلے میں ان کی اہانت، کمزوری اور اس کی گندگی اور کثرت کی بنیاد پر اور مزید اس میں دلیل میں قوت آئے کہ ایک انتہائی معمولی چیز جس کو لوگ گندا سمجھتے ہیں، جس سے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، اور جو انتہائی کمزور مخلوق ہے اللہ کی، ایسی چیز بھی نہیں بنا سکتے، تو بڑی بڑی مخلوقات کا تذکرہ کیا۔
نمبر 5 من عجائب هذه السورۃ المبارکہ، اس مبارک سورت کی عجیب و غریب چیزوں میں سے چند باتیں ہیں. والتی تبرز دور الحج فی ترخیص التقوی فی القلوب، اور جو چیز حج کے اس کردار کو کہ تقوی کی دلوں میں اہمیت کو جما دے، تقوی کو راسخ بنائے دلوں کے اندر، اس سے اس کے کردار کی اہمیت بیان ہوتی ہے کہ حج کا کیسا زبردست کردار ہے. اور کچھ عجیب چیزیں ذکر کی. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں. اسی طرح اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئیں. فیہا آیات نزلت فی الحضر، کچھ آیتیں سورہ حج کی ایسی ہیں جو حضر میں، یعنی اللہ کے رسول جب گھر پر ہیں، اپنے شہر میں ہیں، مقیم ہیں، تب نازل ہوئیں. اور کچھ آیتیں حالت سفر میں نازل ہوئیں. فیہا سجدتان، یہ ایک ہی صورت ایسی ہے قرآن میں کہ جس میں دو سجدے ہیں، سجدہ کرنے کا حکم ہے. آیت سجدہ دو ہیں ایک ہی صورت میں. اور یہ اکیلی صورت ہے جس کا نام ارکان اسلام میں سے ایک رکن پر رکھا گیا ہے. شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں نا. ان 5 ارکان میں سے قرآن کی صورتوں کے نام میں صرف ایک ہی رکن پر جو ہے نام رکھا گیا ہے صورت کا، اور وہ الحج ہے. نمبر 6 فوائد میں ذکر کر رہے ہیں کہ الحج یذکرنا بیوم القیامہ، حج ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے. اس کا ایک ہلکا سا نمونہ پیش کرتا ہے. حج کے جو مناظر ہم دیکھتے ہیں نا، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، کہ عرفات میں زوال کے بعد سے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہر حاجی کو حج عرفات میں رہنا ہے. سب سے اہم رکن حج ہے الحج عرفہ، حج عرفہ ہے. اب وہاں جو منظر ہوتا ہے، اللہ تبارک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے منظر کو ہمیں یاد دلاتا ہے، کہ لوگ ایک ہی حج میں ایک ہی لباس میں ملبوس، اور ایک ہی مقام پر ایک ہی مکان اور جگہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. عرفہ جا رہے ہیں تو سب لوگ عرفہ جا رہے ہیں، عرفہ سے واپس ہو رہے ہیں تو سب لوگ مزدلفہ جا رہے ہیں، مزدلفہ سے نکل کر اب مشاعر حج کو ادا کرنے کے لیے، رمیہ کے لیے جو ہے وہ مشعر الحرام سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو سب ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب ایک لباس میں ہوں گے. قیامت کے دن لباس تو نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا ہی ازدحام ہوگا اور سب ایک طرف اللہ کی منادی کی طرف چلے جائیں گے. تو ایک طریقے سے وہ اس کا نمونہ پیش کرتا ہے. نمبر 7 حج ہمیں دوبارہ زندہ ہونے کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تذکیر کرتا ہے، یاد دلاتا ہے. کیونکہ لوگ، غور کیجیے، قیام الناس لصلاۃ الفجر عند سماع المؤذن، مؤذن کی آواز سن کر فجر کی نماز کے لیے لوگوں کا اٹھنا بعد اس کے کہ وہ وقوف عرفہ سے لوٹنے کے بعد تھکن محسوس کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طریقے سے بوجھل ہوتے ہیں. اب آپ عرفہ کے دن گئے، عرفہ میں پورا زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نہیں ہٹ سکتے. سورج ڈوب گیا لیکن آپ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو آ کے مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھنی ہے. اب پہلے آپ عرفہ گئے، عرفہ سے پھر قیام کیا، وقوف کیا، وہاں سے لوٹ رہے ہیں تو حاجی اس دن تھکا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اس رات میں جب مزدلفہ کا قیام تھا، قیام اللیل یعنی تہجد نہیں پڑھی. باقی آپ روزانہ پڑھتے تھے، اور چھوٹی تو آپ نے، جس دن چھوٹی تو آپ نے صلاۃ الضحیٰ کے طور پر 8 رکعت پڑھی، یعنی وہ بعد میں پڑھ لی. بہرحال تو ایک حجاج کرام تھک ہار کے آتے ہیں، سو جاتے ہیں مزدلفہ میں. اب فجر کی اذان ہوئی تو نیند سے اٹھ کر جو ہے نماز کی طرف لپکتے ہیں، اللہ کی آواز کی طرف. ایسے ہی لوگ مر جائیں گے، ہم اور آپ قبروں میں دفن ہوں گے، اللہ کی ندا سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف بھاگیں گے، میدان محشر کی طرف. آگے 8ویں نمبر پہ کہا کہ حج ہمیں جہاد کی کا بھی ایک منظر اور پیش کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، ایک نمونہ دیتا ہے. کیونکہ لوگ مشاعر حج کے ارکان اور اعمال کو ادا کرنے کے اوقات کا التزام کرتے ہیں، اس کے خاص جگہوں میں کہ ان جگہوں پر ہم کو پہنچنا ہے، فلاں وقت میں یہاں رہنا ہے، فلاں وقت منی میں رہنا ہے، فلاں وقت عرفہ میں، فلاں مزدلفہ میں، اور فلاں وقت جو ہے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. تو جانا آنا، خاص مقامات اور ان میں خاص اوقات کا لحاظ کرنا، رات گزارنے کے لیے خاص جگہ، اور پھر رات کے بعد جو ہے اگر نفیر کرنی ہے، کوچ کرنا ہے تو اس کے لیے متعینہ اوقات اور راستے. ایسے ہی حج میں یہ ڈسپلن، لذالک جاءت
یہی وجہ ہے. تو جہاد میں بھی گویا سمع و طاعت، ڈسپلن اور اجتماعی طور سے یہ حرکتیں ہوتی ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے. جو ضابطہ مقرر کیا جاتا ہے، آنا جانا اور مقررہ وقت پر مقررہ کام کرنا. تو کہا یہ اسی وجہ سے حج کی آیتوں کے درمیان جہاد کی آیتیں آئی ہے. دونوں میں بعض اعتبار سے جو ہے مشابہت پائی جاتی ہے. نمبر 9 اور آخری جو انہوں نے فائدہ ذکر کیا وہ اخیراً الحج یذکرنا بالعبودیہ فی اول السورہ و آخرہا، کہ سورہ حج جو ہے اور حج کا عمل جو ہے یہ اس صورت، اپنی صورت کے ابتدائی آیتوں میں اور آخر کی آیتوں میں دونوں مقام پر اللہ کے سامنے جھک جانے اور اس کی بندگی کو یاد دلاتا ہے. یہ آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والی آیت، اس آیت کے پڑھنے پر بھی ہم کو سجدہ کرنا ہے. اور آخر میں آیت نمبر جو 77 ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اس آیت پر بھی سجدہ کرنا ہے. دونوں جگہ سجدے کی آیت کا ہونا ایک ہی سورہ میں، گویا یہ سورہ ہم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو مان لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.